نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین 14واں پارہ سورہ ہجر آیت نمبر 2۔ کسی وقت آرزو کریں گے وہ لوگ جو کافر ہیں، کاش وہ ہوتے مسلمان۔ چھوڑ دیجئے ان کو کہ کھائیں اور عیش کریں اور غافل کرے ان کو جھوٹی آرزویں۔ جھوٹی آرزو مطلب ان جو لمبے لمبے نقشے بنائے ہوئے ہیں مستقبل کے، پس ان قریب وہ جان لیں گے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے بہت سے لوگ اپنے گناہوں کی بدولت جہنم میں جائیں گے اور جب تک اللہ چاہے گا وہاں رہیں گے۔ تو وہاں کے جو مشرکین ہوں گے وہ اعتراض کریں گے کہ توحید اور ایمان سے نے تمہیں کیا فائدہ دیا جب تم بھی ہماری طرح دوزخ میں ہو۔ اس پر حق سبحانہ تعالی کسی واحد کو جہنم میں نہیں چھوڑے گا، یعنی کہ ایک اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر پھر اسے جہنم میں جائے گا۔ اور نہیں ہلاک کی ہم نے کوئی بستی مگر تھا اس کے لیے لکھا ہوا وقت مقرر۔ نہ تو آگے نکل سکتی ہے کوئی امت اپنے وقت مقرر سے اور نہ پیچھے رہ سکتی ہے۔ اور کہتے ہیں اے وہ شخص نازل کیا گیا جس پر قرآن، بے شک تو دیوانہ ہے، بے شک تو مجنون ہے۔ اب مجنون کا لفظ جن سے نکلا ہے جس کے معنی ہے مخفی شے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ تم پر آسیب کا سایہ ہو گیا، نعوذ باللہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا۔ اور یہ چیز صرف وہ غصے یا طنز کے انداز میں نہیں کہتے تھے، بلکہ بعض لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمدردانہ انداز میں بھی مجنون کہتے تھے۔ کیوں نہیں لے آتا ہمارے پاس فرشتوں کو اگر ہے تو سچا؟ نہیں اتارتے ہم فرشتوں کو مگر حق کے ساتھ، اور نہیں ہوں گے وہ اس وقت مہلت پانے والے۔ بے شک ہم ہی نے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک ہم ہی نے نازل کیا ہے قرآن اور بے شک ہم ہی ہیں اس کے محافظ۔ اب یہ دیکھیے کہ نازل تو تورات بھی اللہ تعالیٰ نے کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا وعدہ نہیں کیا۔ حفاظت کا وعدہ صرف قرآن کے لیے۔ اور بے شک بھیج چکے ہیں ہم رسول تجھ سے پہلے اگلے فرقوں میں، اور نہیں آیا ان کے پاس کوئی رسول مگر وہ تھے اس کی ہنسی اڑاتے رہے۔ اسی طرح بٹھا دیتے ہیں ہم تکذیب کو دلوں میں گناہگاروں کی، نہیں ایمان لاتے وہ اس پر، اور تحقیق رہی ہے یہی روش پہلے لوگوں کی۔ یعنی کہ جب مفادات پر ضرب پڑتی تھی تو پھر ایمان سے پیچھے ہٹ جاتے تھے، اور اگر کھول دیں ہم ان پر کوئی دروازہ اسلام آسمان سے، پھر دن بھر وہ اس میں چڑھتے رہیں تو بھی یہی کہیں گے کہ باندھ دی گئی ہیں ہماری نگاہیں، بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر دیا گیا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ اس میں تھوڑی سی اور آیتیں پڑھتے ہیں، پھر میں ایک دفعہ ڈیٹیل میں جاتی ہوں۔ اور بے شک بنائے ہم نے آسمان میں برج
اور سجایا ہم نے ان کو دیکھنے والوں کے لیے۔ اچھا، اس سے پچھلی آیات میں تو جب یہ بتایا جا رہا ہے 14 اور 15 میں کہ اگر ان کو یہ سب چیزیں بھی دکھائی جائیں کہ آسمان میں کوئی دروازہ بھی ہو جائے جس میں وہ چڑھتے بھی رہیں، تو وہ کیا کہیں گے کہ ہمارے اوپر تو نظر بندی کر دی گئی تھی اس لیے ایسے ہوا، بلکہ ہم پہ جادو کر دیا گیا تھا، مطلب معجزہ بھی ان پر کوئی اثر کرنے والا نہیں ہے۔ اب اس سے اگلی آیت میں، اور بے شک بنائے ہم نے آسمان میں برج اور سجایا ہم نے ان کو دیکھنے والوں کے لیے، اور محفوظ رکھا ہم نے اس کو ہر شیطان مردود سے، اور جو کوئی چوری چھپے سنے تو تعقب کرتا ہے اس کا انگارہ دہکتا ہوا۔ اب اس کی یہ جو ہمارے پاس برج والی بات آ رہی ہے آیت نمبر 16 میں، اس کی حقیقت کا تو علم نہیں ہے، متشابہات میں سے بھی ہے، لیکن رات کے وقت آسمان پر جو ستاروں کی بہار کا دلکش منظر ہوتا ہے جس سے دیکھنے سے ہر آنکھ جو ہے وہ اس سے محظوظ ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ ہم نے حفاظت کی اس کی ہر شیطان مردود سے، یعنی ہمارے ایمان بالغیب کا حصہ ہے کہ ان ستاروں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں حفاظتی انتظامات کر رکھے، اور یہ بہت ظاہر ہے یہ کائنات بہت وسیع اور عریض ہے، اس میں بہت سے ایسے حقائق ہیں جن کے بارے میں انسان نہیں جانتا۔ بہرحال جتنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے، جتنا مخلوقات کا علم ہے ہمیں، اس کے مطابق صرف 3 مخلوقات ایسی ہیں جن میں خود شعوری یعنی سیلف کانشیسنیس پائی جاتی ہے۔ وہ 3 مخلوقات ہیں ملائکہ، جنات اور انسان۔ ان میں سب سے پہلے ملائکہ کو پیدا کیا گیا، پھر جنات کو، اور پھر انسان کو۔ جس وقت ملائکہ کو پیدا کیا گیا اسی وقت انسان کی ارواح بھی بنائی گئیں، جو کہ عہد الست کا ہم پڑھ چکے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ جو خود شعوری ہے یہ صرف ان 3 قسم کی مخلوقات میں پائی جاتی ہے۔ باقی جو بھی مخلوقات اس کائنات میں موجود ہیں، چاہے وہ خشکی کی ہوں، سمندر میں ہوں، یا ہوا کے پرندے ہوں، ان میں شعور تو ہے مگر خود شعوری نہیں ہے۔ اب اس بات کو اس طرح سے آگے سمجھا جا سکتا ہے کہ جنات کی تخلیق چونکہ آگ سے ہوئی ہے، لہٰذا ان کے اندر مخفی قوت، پوٹینشیل انرجی انسانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جنات کو سورج کی آگ سے پیدا کیا گیا ہو، تو پھر اس لحاظ سے انہیں پورے نظام شمسی کے دائرے میں آمد و رفت کی طاقت اور استعداد حاصل ہو، اس لیے انہیں کسی راکٹ یا مشینی ذرائع کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اپنی اس استطاعت سے غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے، ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے، وہ عالم بالا سے اللہ کے احکامات اور تدابیر کی ترسیل کے دوران ملائکہ سے کچھ خبریں اچکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے کہ ملائکہ کا تعلق عالم امر سے ہے، ان کے لیے ٹائم ایلیمنٹ نہیں ہے۔ پھر وہ ایسی خبریں انسانوں میں اپنے دوست، عامل اور کاہن لوگوں کو بتاتے ہیں تاکہ وہ اپنی دکانیں چمکا سکیں۔ اب جنات کو نظام شمسی کی حدود پھیلانے سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ستاروں میں میزائل نصب کر رکھے۔ جب کوئی جن اپنی حدود سے تجاوز کرتے ہوئے ممنوعہ علاقے میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے تو اس پر میزائل پھینکا جاتا ہے جسے ہم شہاب ثاقب کہتے ہیں، جو ہمارے پاس آیت نمبر 18 میں آتا ہے، ماں سوائے اس کے کہ جو کوئی چوری چھپے سننا چاہے، جیسے کوئی فرشتہ کوئی احکام لے کر آ رہا ہو اور کوئی جن اس سے سن لینے کی کوشش کرے، چونکہ فرشتے نوری مخلوق ہیں
اور جن ناری مخلوق ہیں، تو اس لیے دونوں کے درمیان قربت پائی جاتی ہے۔ اور جو ابلیس تھا وہ بھی ایک جن ہونے کے باوجود فرشتوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ تو جو وہ خلاف ورزی کرتے ہیں جن، ایسی خلاف ورزی کی صورت میں ان پر، جنوں پر میزائل پھینکا جاتا ہے، اور یہ میزائل اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے ستاروں میں نصب کر رکھے ہیں۔ اب ہم آگے آتے ہیں آیت نمبر 19 کی طرف۔ اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور گاڑ دیے ہم نے اس میں پہاڑ، اور اگائی ہم نے اس میں ہر چیز اندازے سے۔ یعنی ہر چیز جس اندازے سے اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم رکھا ہے۔ جیسے آپ کو پتا ہے بہت سے جانداروں کے انڈے ضائع ہو جاتے ہیں، اور جو یہ ایکو سسٹم ہے اس کو ہم جانتے ہیں کس قدر بیلنس ہے نیچر میں، جس کی وجہ سے کائنات کا یہ سسٹم چلتا ہے۔ اور بنا دیے ہم نے تمہارے لیے اس میں سامان معیشت، اور ان کے لیے بھی کہ نہیں ہو تم ان کے روزی رس کہ نہیں ہو تم ان کے روزی رساں۔ اب دراصل تمام چیزوں کا خزانہ اس کی لامحدود قدرت ہے، جس نے ہر چیز حکمت کے مطابق ایک معین نظام کے تحت ایک مقررہ اندازے پر نکالی ہے۔ دنیا میں پائی جانے والی بچھائی ہے، دنیا میں پائی جانے والی قیمتی اور نادر اشیاء کا بھی اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہیرے جواہرات سونا بھی بہت بڑی تعداد کوانٹیٹی میں پیدا کر دیتا، اس کے لیے مشکل تو نہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ہر جو چیز ہے اس میں ایک حکمت کے ہے اور ایک اندازہ ہے، اور اس چیز کے تقاضے کے مطابق ہے۔ جی اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں۔ اور نہیں ہے کوئی چیز بھی مگر ہمارے پاس خزانے ہیں اس کے، اور نہیں اتارتے ہم اس کو مگر ایک مقررہ اندازے سے۔ اور چلائی ہم نے ہوائیں لدی ہوئی، پھر برسایا ہم نے آسمان سے پانی۔ ہوائیں کس چیز سے لدی ہوئی؟ پانی سے بھی لدی ہوتی ہیں، پولن گرینز بھی ہوتے ہیں اس میں۔ پھر پھر برسایا ہم نے آسمان سے پانی، پھر پلایا ہم نے تم کو، نہیں ہو تم اس کا ذخیرہ رکھنے والے۔ یعنی جو گلیشیئرز ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے پانی کے جیسے ٹینکس بنائے ہوئے ہیں۔ پھر ایک واٹر سائیکل جو ہے یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے۔ اور بے شک ہم ہی زندگی دیتے اور موت دیتے ہیں، اور ہم ہی باقی رہنے والے وارث ہیں۔ اور ہم کو علم ہے پہلوں کا تم میں سے، اور تحقیق ہم کو علم ہے پچھلے آنے والوں کا۔ یعنی اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے، کون بڑھ کر آگے قرآن کو سینے سے لگائے گا، کس نے لگایا ہے۔ جیسے ہم سورہ توبہ میں سابقین کا بھی پڑھ چکے ہیں۔ اور بے شک تیرا رب ہے جو اکٹھا کرے گا ان کو، بے شک وہ حکمت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور البتہ ہم نے بنایا انسان کو کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے، اور جنوں کو پیدا کر چکے ہیں تھے ہم اس سے پہلے آگ کی لو سے۔ اب یہاں پر یہ ایک امپورٹنٹ ٹاپک آیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بتایا کہ ہم نے بنایا انسان کو سنے کھنکھناتے سنے ہوئے گارے سے، یعنی ہمائے مسنون سے مراد وہ سنا ہوا گارا ہے جس سے بدبو اٹھ رہی ہو۔ اب قرآن مجید میں اس کے جو مختلف اس کے لیے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اس میں پہلے مرحلے پر سب سے پہلے تراب یعنی مٹی کا ذکر آیا ہے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 20 میں آتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ۔
फिर मिट्टी में पानी मिलकर गारा बन जाए तो इस गारे को अरबी में तीन कहते हैं। लिहाजा इंसान की तख्लीक के सिलसिले में तीन का जिक्र भी कुरान मजीद में मुतअद्दिद बार है। सूरह आराफ में हम ये कौल शैतान का पढ़ चुके हैं, खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहू मिन तीन, आयत नंबर 12। मुझे तूने बनाया है आग से और इस आदमी को बनाया है मिट्टी से। तीसरा मरहला तीन के बाद तीन लाजिब का आता है, जो सूरह सौफात की आयत नंबर 11 में आता है, इन्ना खलकनाहुम मिन तीन लाजिब। तीन लाजिब असल में वो गारा है जो खमीर उठ जाने यानी फर्मेंटेशन की वजह से लेसदार हो चुका होता है। फिर तीन लाजिब के बाद अगला मरहला हमाए मसनून का है, यानी अगर लेसदार घारा ज्यादा देर पड़ा रहे तो उसमें सड़ांत पैदा हो जाए तो उसको हमाए मसनून कहा जाता है। फिर अगर ये सना हुआ गारा गारा खुश्क होकर सख्त हो जाए तो ये खनकने लगता है। ऐसी मिट्टी के लिए सूरह रहमान की आयत नंबर 14 में सलसालिन कल फखार की इस तरह इस्तेमाल हुई है, यानी ठीकरे जैसी खनखनाती मिट्टी से। अब साइंस भी इस कुरान से इस बात में साइंस का कुरान का एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है कि तमाम मखलूकात मिट्टी और पानी से बनी। साइंस का भी नजरिया ये है कि साहिली इलाकों में मिट्टी और पानी के मिलने से दलदल बनी, फिर इस दलदल के अंदर अम्ले खमीर यानी फर्मेंटेशन के जरिए सड़ान पैदा हुई, तो वहाँ एल्ची या अमीबा की सूरत में नबाताती या हैवानी हयात का आगाज हुआ। तो कुरान और साइंस यहाँ इत्तफाक करते हैं। फिर हमारे पास अगली आयत आयत नंबर 27 में है, जो आता है कि जिनों को आग की लिपट से पैदा किया गया। अब समूम का जो लफ्ज निकला है, मौसम गर्मा में सहरा में चलने वाली तेज हवा, गर्म हवा को बादे समूम कहते हैं। या फिर आग के शोले को, जैसे आपने किसी मोमबत्ती के आग के शोले को देखा हो तो जो शोले का हिस्सा नजर आ रहा होता है वो इतना गर्म नहीं होता बनिस्बत उसके गिर्द हाले की शक्ल में वो हिस्सा जो आमतौर पे नजर नहीं आता, ये नजर ना आने वाले हिस्से का दर्जा हरारत ज्यादा होता है। और यहाँ नारे समूम से मुराद आग की वही लिपट या लौ बताई जा रही है जो शदीद गर्म होती है और इससे जिन्नात को पैदा किया। अब हम इससे आगे थोड़ी सी आगे और डिटेल में जाते हैं कि जब आयत नंबर 28, और जब कहा तेरे रब ने फरिश्तों से कि बेशक मैं बनाने वाला हूं एक बशर खनखनाते सड़े हुए गारे से, तो जब मैं दुरुस्त कर दूं उसको यानी उसकी नोक पलक बना दूं। अब यहाँ पर ये आयत नंबर 29 नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फूकूं उसमें मैं रूही, अपनी रूह, तो गिर पड़ना उसके आगे सजदे में कि इंसान की जो अहमियत है, जो उसे जमीन पे खलीफा बना के भेजा गया, उसकी वजह क्या, ये रूह ही कि अल्लाह ताला ने अपनी रूह फूकी है। तो यहाँ पर तीसरी दफा हम पढ़ रहे हैं आदम और इब्लीस का किस्सा। तब सजदा किया फरिश्तों ने, सब ने इकट्ठे मिलकर सिवाय इब्लीस के। उसने इनकार किया कि हो साथ सजदा करने वालों के। अल्लाह ने फरमाया, ए इब्लीस, तुझे क्या हुआ है कि ना हुआ तू शामिल सजदा करने वालों में? बोला ना था मैं कि सजदा करता बशर को कि बनाया है जिसे तूने खनखनाते सड़े हुए गारे से। कहा निकल जा तू यहाँ से, बेशक तू मरदूद है और बेशक तुझ पर लानत है कयामत के दिन तक।
بولا اے میرے رب، اے پس مہلت دے مجھے اس دن تک کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے مردے۔ فرمایا اچھا تو تجھے مہلت دی گئی اس دن جس کا وقت مقرر ہے۔ بولا اے میرے رب، اب یہ بھی آیت نمبر 39 بھی امپورٹنٹ ہے۔ بولا اے میرے رب، جس کی خاطر تو نے مجھے بہکایا، میں بھی سجا دوں گا ان کے لیے زمین میں گناہوں کو اور گمراہ کر دوں گا ان سب کو۔ اب یہ دیکھیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے مجھے بھٹکایا، آپ نے مجھے گمراہ کیا، تو یہ جو دوسروں پر خود غلطی کر کے الزام ڈالنا جو ہے یہ کس کی صفت ہے؟ ابلیس کی صفت ہے۔ جب بھی ہمارے اندر یہ صفت پیدا ہو تو ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ ابلیس کی صفت ہے۔ اب اس وجہ سے جو ابلیس تھا اسپیسیفک، وہ اس وقت سے اب تک زندہ ہے اور باقی اس کے چیلے ہیں، سوائے تیرے ان بندوں کے ان میں سے جو مخلص ہیں، یعنی تو آپ نے اپنے لیے خالص کر لی ہے۔ فرمایا یہی راہ ہے مجھ تک سیدھی، بے شک جو میرے بندے ہیں نہیں تیرا ان پر کوئی زور، مگر جو پیروی کریں تیری بہکے ہوں میں سے، یعنی جو خود سرکشی پہ آمادہ ہوں۔ اور بے شک جہنم وعدے کی جگہ ہے ان سب کے لیے، اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ایک حصہ مخصوص ہے۔ اب یہ جو ہر دروازے کے لیے ایک حصہ مخصوص ہے، اس کے بارے میں مختلف رائے ہیں۔ ایک تو یہ رائے ہے کہ یہ جو مختلف بڑے گناہ ہیں اس حساب سے نام دیے ہوئے ہوں کہ اس گناہ والے اس دروازے سے جائیں گے۔ اور پھر یہ بھی رائے آتی ہے کہ دوزخ کے نیچے اوپر 7 طبقے ہیں۔ پہلا طبقہ جہنم ہے، دوسرا لظوا ہے، تیسرا حطمہ ہے، چوتھا سعیر ہے، پانچواں سقر ہے، چھٹا جہنم ہے اور 7واں حاویہ ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ دروازے کس لحاظ سے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم آگے آیت نمبر 45 پر۔ بے شک متقی لوگ باغوں میں اور چشموں میں ہوں گے۔ اب جیسے وہی ہم سائملٹینیس کنٹراسٹ پڑھتے ہیں بار بار۔ داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ بے کھٹکے، اور نکال دیں گے ہم جو کچھ ان کے دلوں میں ہوگی کوئی رنجش۔ اب یہاں پہ وہ غل کا لفظ آیا کہ ہم ان کے دلوں کو پاک کر دیں گے۔ اہل ایمان کی بھی تو آپس میں رنجشیں ہو سکتی ہیں نا، جس طرح صحابہ کرام وغیرہ میں تھی، تو پھر اس حوالے سے وہ اللہ تعالیٰ ان رنجشوں کو بھی دور کر دیں گے۔ کوئی رنجش، اور وہ ہوں گے بھائیوں کی طرح تختوں پر بیٹھے آمنے سامنے، نہ پہنچے گی ان کو وہاں کوئی تکلیف اور نہ انہیں وہاں سے نکالا جائے گا۔ آگاہ کر دو میرے بندوں کو کہ میں ہی ہوں معاف کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا، اور یہ کہ میرا عذاب ہی عذاب ہے بے حد دردناک۔ اور سنا دو ان کو حال ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ آج کل یہ اس حوالے سے جو ہومو سیکشوالٹی اور یہ جو سارے مسائل ہیں، جس قدر یہ فتنہ ابھر رہا ہے، تو آپ یہ نوٹ کیجئے قرآن مجید میں ہر تھوڑے وقفے کے بعد یہ سٹوری پھر دہرائی جاتی ہے، پھر انسان کو یاد کرایا جاتا ہے، کیونکہ یہ وقت آنا تھا نا جو آج اس وقت دنیا کو مسائل درپیش ہیں۔ اور جب وہ آئے اس کے پاس تو کہا سلام۔ ابراہیم علیہ السلام بولے ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے۔ وہ بولے مت ڈرو، ہم خوشخبری دیتے ہیں تجھے ایک بیٹے علم والے کی۔ ابراہیم نے کہا کیا خوشخبری دیتے ہو تم، جبکہ آ پہنچا ہے مجھ پر بڑھاپا؟ اب کاہے کی خوشخبری دیتے ہو؟ انہوں نے کہا خوشخبری دی ہے ہم نے تجھے برحق، سو مت ہو تو نا امید ہونے والوں میں سے۔ ابراہیم نے کہا کون ہے جو نا امید ہوتا ہے رحمت سے اپنے رب کی، سوائے گمراہ لوگوں کے۔
پھر کہا تو کون سی مہم درپیش ہے تم کو اے فرشتوں؟ بولے بے شک ہم بھیجے گئے ہیں ایک مجرم قوم کی طرف، سوائے خاندان لوط کے ہم بچا لیں گے انہیں سب کو، سوائے اس کی بیوی کے ہم بچا لیں گے انہیں۔ خاندان لوط کی بات ہو رہی ہے، انہیں سب کو، یعنی ان کی دو ہی بیٹیاں تھیں وہی بچی تھیں، سوائے اس کی بیوی کے مقدر کر دیا ہے ہم نے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ ہم یہ پڑھ چکے ہیں، ان کی بستیاں سدوم اور عمورہ کی بستیاں تھیں، ڈیڈ سی کے میں کے تہ میں اس وقت ان کے نشانات مل چکے ہیں۔ لوط نے کہا پھر جب وہ پہنچے خاندان لوط کے پاس، وہ بھیجے ہوئے فرشتے، لوط نے کہا بے شک تم لوگ اجنبی ہو۔ وہ بولے بلکہ ہم آئے ہیں تیرے پاس وہ چیز لے کر جس میں وہ شک کرتے تھے، یعنی عذاب، اور آئے ہیں ہم تیرے پاس حق کے ساتھ اور ہم سچے ہیں۔ سو لے نکل اپنے گھر والوں کو، کچھ رات رہے، اور تو خود بھی چل ان کے پیچھے پیچھے، اور نہ مڑ کر دیکھے تم میں سے کوئی، اور چلے جاؤ جہاں جانے کا حکم ہوا ہے تمہیں، یعنی کہ تمہیں اب کوئی اپنی دوستی یاد نہ آئے۔ اور فیصلہ کر کے بھیج دیا لوط کی طرف اس امر کا کہ جڑ ان لوگوں کی کٹ جائے گی صبح ہوتے ہی۔ اور آئے شہر کے لوگ خوشیاں مناتے ہوئے، کس چیز کی خوشیاں مناتے ہوئے؟ کہ خوبصورت لڑکے آ گئے، ہمارا شکار آ گیا۔ ایک منٹ ہولڈ کیجیے گا۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 67 سورہ ہجر۔ اور آئے شہر کے لوگ خوشیاں مناتے ہوئے، لوط نے کہا بے شک یہ لوگ میرے مہمان ہیں، سو مت رسوا کرو مجھے، اور ڈرو اللہ سے اور مجھے رسوا نہ کرو۔ کہنے لگے کیا نہیں منع کیا تھا ہم نے تجھے جہان والوں کی حمایت سے؟ یہ ہیں تمہاری بیویاں، میری بیٹیاں، اگر تم کو کچھ کرنا ہے، قسم ہے تیری جان کی بے شک وہ نشے میں بد مست تھے، یعنی دل ان کے اندھے ہو چکے تھے۔ سو آپ پکڑا انہیں چنگھاڑ نے سورج نکلتے ہی، پھر کر ڈالی ہم نے وہ بستی اوپر تلے، اور برسائے ان پر پتھر کھنگر کے۔ اب آپ یہ بھی نوٹ کیجئے کہ اور جو عاد سمود کا آتا ہے ان پہ ایک ایک طرح کا عذاب ہے۔ قوم لوط پر عذاب کی کئی ٹائپس اکٹھی آئی، چنگھاڑ بھی آئی ہے، ساتھ ان کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر اٹھا کر اس بستی کو پلٹ بھی دیا، اور پھر برسائے ان پر پتھر بھی کنگر کے۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں اہل فراست کے لیے، یعنی جو حق کے متلاشی ہیں ان کے لیے، اور بے شک وہ بستی سیدھی راہ پر واقع ہے، یعنی یمن سے فلسطین کا کے راستے میں سیدھی راہ پر ہے۔ بے شک اس میں نشانی ہے ایمان والوں کے لیے، یعنی یہاں اسی پر اصحاب ہجر کے بھی مسکن اور اصحاب مدین کے بھی مسکن تھے۔ اور تھے ایکا والے قوم شعیب بھی ظالم۔ اب یہاں پہ ایکا والے سے مراد قوم شعیب ہے، اور یہ ان کو بن والے، جنگل والے کہتے تھے۔ ان کے بارے میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ ایک درخت کی بھی پوجا کرتے تھے۔ سو بدلہ لیا ہم نے ان سے، اور یہ دونوں واقع ہیں کھلے راستے پر، یعنی قوم اصحاب ہجر کون تھے؟ قوم سمود، اور مدین والے کون تھے؟ جو کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم۔ اور اب دیکھیے سورت کا نام ہجر ہے، اور یہ اب اس سورت کے اینڈ پر اب یہ قوم سمود کا ذکر آ رہا ہے۔
اور بے شک جھٹلایا ہجر کے رہنے والوں نے رسول کو۔ اور رسولوں کو یعنی رسولوں کو اس لیے آیا ہے کہ یہ بھی ہوتا تھا کہ مطلب ایک رسول کا جائے، رسولوں کو آیا کہ پہلے نبی بھیجے جاتے تھے، اگر نبی کے بھیجنے پر وہ سیدھے راستے پر نہیں آتی تھی تو پھر رسول بھیجا جاتا۔ تو آپ کو پتا ہے کہ پھر اگر رسول کی بات نہ مانی جائے تو پھر اللہ کی طرف سے اللہ کی سنت یہ رہی ہے کہ اس قوم پر عذاب نازل ہوتا ہے۔ اور دی ہم نے انہیں اپنی نشانیاں مگر وہ ان سے روگردانی کرتے رہے۔ نشانی کون سی تھی قوم سمود پر؟ اونٹنی۔ اور وہ تراشتے تھے پہاڑوں میں گھر امن اور اطمینان سے رہنے کے لیے، پھر پکڑ لیا ان کو چنگھاڑ نے صبح ہوتے ہی، پھر نہ نفع دیا انہیں اس نے جو وہ کسب کرتے تھے۔ اور نہیں بنائے ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ، اور بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے، سو درگزر کیجیے بہتر درگزر۔ یعنی وہ نبی، اب یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ جب وہ آپ کو دیوانہ کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، تو پھر ان سے درگزر کیجیے۔ بے شک تیرا رب ہی پیدا کرنے والا جاننے والا ہے، اور تحقیق عطا کی ہم نے تم کو 7 آیتیں۔ اب یہاں سب من المثانی سے مراد سورہ فاتحہ ہے، اور دہرائی جانے والی 7 آیتیں، دہرائی جانے والی سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں ہر نماز میں جتنی دفعہ سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے تو پھر پورے دن میں کتنی دفعہ پڑھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سورہ فاتحہ کے اور بھی بہت سے نام ہیں، اساس القرآن، ام القرآن وغیرہ۔ اور بڑے درجے والا قرآن، یعنی فضیلت کے اعتبار سے یہ قرآن کی کا برابر ہے۔ اور نہ ڈالیے اپنی نگاہ اس کی طرف جو متا دیا ہے ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو ان میں سے۔ یعنی اب جو وہاں پر بڑے سردار تھے مکہ میں اور طائف میں، ان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے ابو جہل کو، ولید بن مغیرہ کو جو ہم نے متا دیا ہے اس پر اپنی نگاہ نہ ڈالیے، اور نہ غم خواہ ان کے حال پر، اور جھکا دیجیے اپنے بازو ایمان والوں کے لیے۔ اب جھکا دیجیے اپنے بازو ایمان والوں کے لیے، یہاں پر اس سے مراد یہ ہے کہ جو کم غریب لوگ تھے، جو غلام وغیرہ تھے، جو آپ کے پاس آ کے بیٹھتے تھے لیکن وہ ایمان میں سچے تھے، تو آپ ان کے لیے اپنے بازو جھکا دیں۔ اور کہہ دیجیے کہ بے شک میں تو تنبیہ کرنے والا ہوں کھلم کھلا، جیسے بھیجی ہم نے تنبیہ ان تفرقہ پردازوں پر جنہوں نے کر دیا قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے۔ اب یہاں پر ہمارے پاس آیت نمبر 91 جو ہے، اس میں جنہوں نے کر دیا قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے، یعنی کہ وہ ایک تو یہاں پر ان کفار مکہ کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جو یہ کہتے تھے کہ یہ مذاق اڑانے کے انداز میں کہتے تھے کہ یہ سورت میری اور یہ سورت تمہاری۔ اس کے سلسلے میں یہاں اس آیت نمبر 91 کے سلسلے میں مختلف رائے آتی ہیں، اور ایک رائے اس میں یہ بھی ہے کہ یہاں پر قرآن کا اطلاق تورات میں ہوا ہے، جیسا کہ سورہ سبا کی آیت نمبر 31 میں آتا ہے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، یعنی کفار کہتے ہیں نہ اس قرآن پر ایمان لاؤ اور اس پر جو اس سے پہلے تھا، یعنی تورات بھی، چونکہ تورات بھی اور قرآن ہی تھا، یعنی الآسمانی شریعت کا ہی حصہ تھا، اور یہود نے اپنے مفادات کے لیے اس قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا ہے، کر دیا تھا۔ یعنی ایک حصے کو جو کہ ہمارے پاس سورہ انعام کی میں آتا ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 91 میں، تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا،
تم نے اس تورات کو ورق ورق کر دیا، اس میں سے کسی حصے کو ظاہر کرتے ہو اور کسی کو اور اکثر کو چھپا کر رکھتے ہو۔ پھر آیت نمبر 91 میں آتا ہے، سو قسم ہے تیرے رب کی، ہم ضرور پوچھیں گے ان سب سے اس کی بابت جو وہ کرتے تھے۔ اب یہاں پر ہمارے پاس جو اگلی آیت ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حکم دیا گیا کہ آپ ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کریں، اسلام کا اعلان کریں، تو اس کے بارے میں آ رہا ہے، سو برملا کہہ دیجئے جس کا تجھے حکم دیا تھا، اور منہ پھیر لے مشرکوں سے، کافی ہے تیری طرف سے ٹھٹھا کرنے والوں کے لیے جو ٹھہراتے ہیں اللہ کے ساتھ معبود کسی اور کو، سو ان قریب جان لیں گے وہ، اور البتہ ہم جانتے ہیں کہ تنگ ہوتا ہے سینہ ان باتوں پر جو وہ کہتے ہیں۔ پس تسبیح بیان کر تو ہم کے ساتھ اپنے رب کی، اور ہو جا سجدہ کرنے والوں میں۔ اب میں اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو اس طرح بتاتی ہوں کہ پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قریبی عزیزوں کو، ساتھیوں اور رشتہ داروں کو انفرادی دعوت دے رہے تھے، جیسے آپ نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ سے بات کی، حضرت ابوبکر صدیق سے کی، حضرت علی سے کی، اور پھر حضرت زید سے کی۔ تو انفرادی دعوت کا سلسلہ تھا، یعنی آغاز آپ کے گھر سے ہوا۔ پھر 3 سال کے بعد آپ کو حکم ہوا کہ اب آپ علل اعلان دعوت کریں، تو آپ ایک دن عرب کے رواج کے مطابق کوہ صفا پر چڑھ کر لوگوں کو اونچی آواز سے آپ نے بلانا شروع کر دیا، وا صباحا وا صباحا۔ عرب میں رواج یہ تھا کہ اگر کسی اہم خبر کا اعلان کرنا ہوتا تو ایک آدمی اپنا پورا لباس اتار کر کسی اونچی جگہ پر چڑھ جاتا اور وا صباحا کا نعرہ لگاتا کہ ہائے یہ وہ صبح جو آیا چاہتی ہے، یعنی میں تم کو لوگوں کو آنے والی صبح کی خبر دینے والا ہوں۔ آپ نے ظاہر ہے لباس تو نہیں اتارا، لیکن آپ نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر وا صباحا کا نعرہ لگایا۔ جس جس نے آپ کی آواز سنی وہ بھاگم بھاگ آپ کے پاس آ پہنچا، اور آپ کو اہم خبر دینے والے ہیں۔ جب لوگ اکٹھے ہو گئے تو آپ نے ان کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کیا، جس کے جواب میں آپ کے بدبخت چچا ابو لہب نے کہا، تبن لکا الہذا جمعتنا، کہ تمہارے لیے ہلاک ہو، نعوذ باللہ، اس کام کے لیے تو نے ہمیں جمع کیا ہے، تمہارے لیے ہلاکت ہو کہ تم نے اس کام کے لیے ہمیں جمع کیا تھا دعوت کو۔ کہ پھر جب اس نے یہ حرکت کی اور اس سارے واقعے کے بعد پھر جو ابو لہب کے اس قول کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب نازل فرمائی، جس کی پہلی آیت میں ہی فرمایا تبت یدا ابی لہب بیوں وتب، کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو۔ پھر اس صورت کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ کوئی آپ کو شاعر کہہ دیتا ہے، کوئی مجنون کہہ دیتا ہے، کوئی کاہن کہہ دیتا ہے، تو آپ اس بات سے پریشان نہ ہو۔ آپ آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مزید مضبوط کریں، اور اپنے قلبی اور ذہنی رشتے کو اللہ سے جتنا مضبوط کریں گے اسی قدر آپ کو سکون اور اطمینان ملے گا، صبر اور استقامت پہ چلنا آپ کے لیے اتنا آسان ہوگا۔ پھر آخری آیت میں، آیت نمبر 99 میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو کہا گیا ہے کہ یہاں تک کہ یقینی شے وقوع پذیر ہو جائے، اپنے رب کی بندگی میں لگے۔ اب یقینی شے سے مراد موت بھی لی گئی ہے، اور یقینی شے سے مراد اللہ کی نصرت بھی لی گئی ہے کہ کفار کے خلاف اللہ کا فیصلہ آ جائے۔ یہاں پر الحمدللہ ہماری سورہ ہجر مکمل ہو رہی ہے۔ اور پھر ہم سورہ نحل کی ابتدا کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے یہ پارٹ ڈسکس کر چکے کہ پہلے گروپ میں شامل 3 صورتیں یونس، ہود اور یوسف نسبتاً طویل تھیں، جبکہ پھر جو دوسرا سب گروپ تھا
اس کی صورتیں رعد، ابراہیم اور ہجر نسبتاً چھوٹی ہیں تھیں۔ اب نحل سے مکی صورتوں کے ایک طویل سلسلے کے تیسرے سب گروپ کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس میں سورہ نحل، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف شامل ہیں۔ یہ تینوں صورتیں بھی نسبتاً طویل ہیں۔ ان میں سورہ نحل منفرد ہے، جبکہ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف میں جوڑے کا تعلق ہے۔ سورہ نحل کا زمانہ نزول مکے کا آخری دور معلوم ہوتا ہے۔ اس سورت کی خاص اہمیت یہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر بہت جامعیت کے ساتھ ہوا ہے، اور اس سورت کے مضامین کی سورہ انعام اور سورہ روم کے مضامین کے ساتھ بہت گہری مشابہت پائی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آ پہنچا اللہ کا حکم، پس نہ مچاؤ جلدی اس کے لیے۔ پاک ہے وہ اور بالا تر ہے اس سے جو یہ شریک کرتے ہیں۔ نازل کرتا ہے فرشتوں کو روح کے ساتھ اپنے حکم سے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، کہ ڈرائیں کہ نہیں کوئی معبود مگر میں ہی، سو مجھ ہی سے ڈرو۔ اب اس میں پہلی آیت میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے اپنا رسول بھیج دیا ہے، اس پر اپنا کلام بھی نازل کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب فیصلہ کن وقت آ پہنچا ہے، اب مہلت کا وقت ہے، تو اب عذاب کا وقت آیا چاہتا ہے، اس لیے بہت زیادہ وقت نہیں رہ گیا، اس لیے اب جلدی مچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آیت نمبر 2 میں جو بالروحی من امرہی آیا ہے، اس سے مراد اللہ کی وحی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی وحی کے لیے چن لیا، اور آپ کی طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے ہیں۔ اس سے پہلے ہم یہ چیز سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 میں پڑھ چکے ہیں کہ الا لہ الخلق والامر، آگاہ ہو جاؤ اسی کے لیے خلق ہے اور اسی کے لیے امر ہے۔ اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ عالم امر کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں وقت بالکل درکار نہیں ہوتا، تو وہ اللہ تعالیٰ بس کسی چیز کا ارادہ ہوتا ہے، ان کے کن فرمانے سے وہ کام ہو جاتا ہے، جیسے سورہ یاسین کی آیت نمبر 82 میں آتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اس کا امر تو یہی ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس یہی ہوتا ہے کہ وہ اسے کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس ہم نے پڑھا کہ عالم خلق میں کسی کام کے پایا تکمیل تک پہنچنے میں وقت درکار ہوتا ہے، جیسے اللہ نے آسمان اور زمین 6 دنوں میں بنائے۔ پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ عالم امر کی 3 چیزیں ہیں، ملائکہ، روح اور وحی۔ اب قرآن مجید میں ملائکہ کو بھی روح کہا گیا ہے، جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے روح القدس اسی کے لفظ استعمال ہوا، روح الامین کے لفظ استعمال ہوا۔ اسی طرح قرآن میں وحی کو روح بھی کہا گیا ہے، اور یہ وحی نازل بھی روح پر ہوتی ہے، یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ اس کا ادراک آپ کے خواص خمسہ یعنی 5 سینسز سے نہیں کرتے تھے، بلکہ وحی براہ راست آپ کے قلب مبارک پر نازل ہوتی تھی، اس لیے کہ قلب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روح محمدی کا مسکن تھا، جو کہ سورہ شعراء میں آتا ہے نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، آیت نمبر 193 اور 194۔ چنانچہ وہی بھی روح ہے، اور اس کو لانے والے جبرائیل علیہ امین بھی روح ہیں، اور اس کا نزول بھی روح محمدی پر ہوتا ہے۔ آیت نمبر 3، پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو برحق، بالا تر ہے وہ اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں۔ پیدا کیا انسان کو پانی کی بوند سے، پھر وہ ہو گیا جھگڑنے والا کھلا،
اور چوپائے پیدا کیا ان کو تمہارے واسطے، ان میں گرم پوشاک یعنی اون ہے اور فائدے ہیں، اور بعض کو تم کھاتے ہو، اور تمہارے لیے ان میں شان ہے جب شام کو چرا کر لاتے ہو یعنی خوش کن منظر ہوتا ہے، اور جب انہیں صبح کو چرانے کے لیے لے کے جاتے ہو اور اٹھا کر لے جاتے ہیں تمہارے بوجھ یعنی گھوڑے یا اونٹ یا خچر، ان شہروں تک کے نہ پہنچ سکتے تم وہاں تک مگر جان ہلکان کر کے، یعنی یہ جانور یہ سواریاں تمہارے لیے مدد کا باعث ہوتی ہیں، بے شک تمہارا رب شفقت کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے، اور پیدا کیے گھوڑے اور خچر اور گدھے تاکہ تم سوار ہو ان پر، اور وہ زینت بھی ہے، اور پیدا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے، اور اللہ ہی کے ذمے ہے سیدھی راہ، اور بعض راستے ان میں ٹیڑھے ہیں، اگر چاہتا اللہ تو ہدایت دیتا تم سب کو، وہی ہے جس نے برسایا آسمان سے پانی تمہارے لیے، اسی سے پیتے ہو تم، اور اسی سے سبزہ ہے جس میں اپنے جانور تم چراتے ہو، وہی اگاتا ہے تمہارے لیے اس سے کھیتی اور زیتون اور کھجوریں اور انگور اور ہر قسم کے پھل، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، اور مسخر کر دیا تمہارے لیے رات اور دن کو کہ رات میں تمہارے لیے اطمینان ہوتی ہے، راحت ہوتا ہے، آرام ہوتا ہے، اور سورج کو اور چاند کو اور ستارے تابع ہیں اس کے حکم سے، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، اور جو چیزیں اس نے پیدا کی تمہارے لیے زمین میں مختلف رنگ ہیں ان کے، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو نصیحت پکڑنے والے ہیں، اور وہی ہے جس نے مسخر کیا سمندر کو تاکہ کھاؤ تم اس میں سے تازہ گوشت جو سی فوڈ ہوتا ہے، اور اس میں اور نکالو تم اس میں سے موتیوں کا گہنا جو تم پہنتے ہو، اور دیکھتا ہے تو کشتیوں کو کہ پانی پھاڑ کر چلتی ہیں اس میں، اور تاکہ تم ڈھونڈو اس کا فضل، اور تاکہ تم شکر گزار بنو، اور رکھ دیے زمین میں پہاڑ کہ جھک نہ پڑے تمہیں لے کر، یعنی لڑک نہ جائے، یہ لنگر اللہ تعالیٰ نے ڈال دیے، اور دریا اور راستے تاکہ تم راستہ پاؤ، اور علامتیں اور ستاروں سے لوگ راستہ پاتے ہیں، بھلا جو پیدا کرے اس جیسا ہے جو کچھ نہ پیدا کرے، پھر تم کیوں نہیں نصیحت پکڑتے، یعنی جب تم یہ کفار کو کہا جا رہا ہے کہ جب تم یہ مانتے ہو کہ تمہارے معبودوں کا تخلیق میں کوئی حصہ نہیں ہے، تو پھر تم کیوں، تو پھر یہ بتاؤ کہ پیدا کرنے والا اور نہ پیدا کرنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم شمار کرو اللہ کی نعمتوں کو تو نہ پوری گن سکو گے ان کو، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، اور جنہیں وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا نہیں پیدا کر سکتے کچھ بھی، اور وہ تو خود پیدا کیے ہوئے ہیں، مردے ہیں نہ کہ زندہ، اور نہیں جانتے کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے، لوگوں تمہارا معبود تو ایک ہی ہے، سو جو لوگ نہیں لاتے ایمان آخرت پر ان کے دل منکر ہو رہے ہیں اور وہ تکبر کرنے والے ہیں، نہیں شک اس میں کہ اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، بے شک وہ نہیں پسند کرتا تکبر کرنے والوں کو۔ اب یہ دیکھیے کہ بار بار یہ بات بتائی جاتی ہے کہ اچھائی اور برائی کی تمیز جس کے اندر ہے تو وہ آخرت کی بارے میں ضرور سوچے گا، اور آخرت کا خوف ہی انسان کو برے کام کرنے سے روکے گا، کیونکہ دنیا میں تو ہر چیز کا انصاف نہیں ہو سکتا،
اور جب کہا جاتا ہے ان سے کیا نازل کیا تمہارے رب نے، تو کہتے ہیں کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی، تاکہ اٹھائیں وہ اپنے گناہوں کے بوجھ پورے پورے روز قیامت، اور کچھ بوجھ ان کے بھی جنہیں گمراہ کرتے ہیں بغیر علم کے۔ یہ کون گمراہ کرتے ہیں؟ جو لیڈر لوگ تھے کفار مکہ کے۔ سن رکھو برا بوجھ ہے جو وہ اٹھاتے ہیں، بڑی بری چالیں چلے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، پھر گرا دی اللہ نے ان کی ساری عمارت جڑوں سے، پھر گر پڑی ان پر چھت اوپر سے، اور آیا ان پر عذاب ایسی طرف سے جس کا انہیں گمان بھی نہ تھا۔ یعنی جو یہ چالیں چلتے ہیں لوگوں کو دین سے روکتے ہیں، تو پھر ان کی گمراہی کا بوجھ بھی انہی کے سر پر ہوتا ہے۔ پھر روز قیامت رسوا کرے گا ان کو اللہ اور کہے گا کہاں ہے میرے شریک تھے تم جھگڑتے جن کے لیے؟ کہیں گے وہ لوگ جنہیں عطا کیا گیا تھا علم، بے شک رسوائی ہے آج کے دن اور برائی ہے کافروں پر۔ یعنی قیامت کے دن انہیں مزید رسوا کرنے کے لیے ان سے پوچھا جائے گا آج تمہارے من گھڑت معبود کہاں ہیں، جن کی حمایت کی میں تم بڑی بڑی جنگیں لڑنے پر تیار ہو جاتے تھے، جن کی روحیں قبض کی تھی فرشتوں نے کہ وہ ظلم کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ ظلم کر رہے تھے۔ سے مراد کیا ہے کہ نیکی کا کچھ خیال نہ تھا، نفس پرستی میں لگے ہوئے اپنے آپ پر۔ تب وہ ظاہر کریں گے کہ اطاعت، کہ ہم تو نہ تھے کرنے والے کوئی برائی، کیوں نہیں بے شک اللہ جانتا ہے جو تم کرتے تھے۔ پس داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، سدا رہو گے اس میں، سو کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ اب یہ دیکھیے اس میں بار بار تکبر کرنے پر اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، تکبر کرنے والے کی اس بارے میں عذاب کا ذکر کیا ہے۔ پوچھا گیا ان سے جنہوں نے تقوی اختیار کیا کیا اتارا تمہارے رب نے؟ کہا بہترین، یعنی ہمارے لیے بھلائی کے لیے اتارا۔ جنہوں نے بھلائی کی اس دنیا میں ان کے لیے بھلائی ہے، اور بے شک گھر آخرت کا بہتر ہے، اور کیا ہی اچھا گھر ہے متقیوں کا۔ جنتیں ہمیشہ رہنے کی، داخل ہوں گے وہ ان میں، بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں، ان کے لیے وہاں ہے جو وہ چاہیں گے۔ اب یہ دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو وہ چاہیں گے، اس طرح بدلہ دیتا ہے اللہ متقیوں کو جن کی روح قبض کرتے تھے فرشتے کہ وہ پاک سیرت ہوں۔ کہتے ہیں فرشتے سلام ہو تم پر، داخل ہو جاؤ تم جنت میں ان عملوں کے بدلے جو تم کرتے تھے۔ نہیں انتظار کرتے وہ مگر اس بات کا کہ آئیں ان کے پاس فرشتے، یا آ جائے حکم تیرے رب کا۔ ایسا ہی کیا تھا انہوں نے جو ان سے پہلے تھے، اور نہیں ظلم کیا ان پر اللہ نے بلکہ وہ خود تھے اپنے اوپر ظلم کرتے۔ اب جیسے پچھلی قومیں جو گزری، عاد، سمود، قوم نوح، انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، پھر پہنچی ان کو برائیاں ان کے اعمال اور انہوں نے گھیر لیا ان کو اس چیز نے جس کے ساتھ وہ ٹھٹھا کیا کرتے تھے، کہ وہ مذاق اڑاتے تھے کہ جب نبی رسولوں نے عذاب آنے کا بتاتے تھے۔ اور کہا انہوں نے جو مشرک تھے اگر چاہتا اللہ تو نہ عبادت کرتے اس کے سوا کسی چیز کی، ہم نہ اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ حرام ٹھہراتے ہم اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو۔ ایسا ہی کیا تھا انہوں نے جو ان سے پہلے تھے، سو نہیں ہے رسولوں پر مگر پہنچا دینا احکام کو صاف صاف۔ یعنی رسول جو ہے ان کا کام کج بحثی نہیں وہ کب کریں گے، الجھیں گے نہیں، وہ صرف ان کا کام اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے۔ آگے لوگ ایمان لاتے ہیں یا نہیں لاتے یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور البتہ بھیجا ہم نے ہر امت میں ایک رسول کے لوگوں سے کہے عبادت کرو اللہ کی اور بچتے رہو شیطان کی راہ سے،
پھر ان میں سے بعضوں کو ہدایت دی اللہ نے اور بعض پر ثابت ہو گئی گمراہی. یعنی ثابت ہو گئی کیوں گمراہی ہوگی کہ بار بار سنی انسنی کرنے سے آخر میں توفیق جو ہے وہ سلب ہو جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ دل پر مہر لگا دیتا ہے. اگر تجھے خواہش ہے ان کی ہدایت کی تو پھر بھی اللہ نہیں ہدایت دیتا جسے گمراہ کرے، اور نہیں ہے ان کا کوئی مددگار. وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کڑی قسمیں کہ نہ اٹھائے گا اللہ اسے جو مر چکا ہوگا. یعنی ایک طبقہ یہ کہتا تھا ہاں ضرور اٹھائے گا، یہ وعدہ ہے ایسا کہ جو اس کا پورا کرنا اس پر لازم ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے تاکہ وہ بیان کرے ان کے لیے وہ اختلاف کرتے ہیں جس میں، اور تاکہ جان لیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ وہ تھے جھوٹے. بے شک ہمارا حکم کسی چیز کے لیے جب ہم ارادہ کر لیں اس کا یہ ہے کہ ہم کہیں اس کو ہو جا تو بس وہ ہو جاتی ہے، کن فیکون. اور جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی خاطر اس کے بعد کہ ظلم کیا گیا ان پر ضرور ٹھکانہ دیں گے ہم ان کو دنیا میں بہت اچھا، اور البتہ اجر آخرت کا بہت بڑا ہے، کاش یہ انہیں معلوم ہوتا. یہ وہ لوگ ہیں جو ثابت قدم رہے اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اور نہیں بھیجے ہم نے رسول مگر تجھ سے پہلے مگر مرد ہی کہ وحی کی ہم نے ان کی طرف. تو پوچھ لو اہل علم سے اگر تم لوگ نہیں جانتے. روشن دلیلیں اور کتابیں دے کر اور اتاری ہم نے تیری طرف یہ کتاب تاکہ واضح کر دے لوگوں کے سامنے جو نازل کی گئی ان کے واسطے، تاکہ وہ غور و فکر کریں. اب کہ یہ کتاب کیوں نازل کی گئی؟ الذکر کا لفظ آیا ہے پیچھے بھی قرآن مجید میں، الذکر کا کئی جگہ لفظ آتا ہے جس کے معنی ریمائنڈر ہے، ریممبرنس ہے، کہ تاکہ وہ انسان جس کے اندر سلیم الفطرت ہے اور اس نے اس کائنات کو دیکھ کر اللہ پر ایمان لایا ہے، پھر اب یہ کتاب جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ کتاب بھیجی گئی تاکہ یہ اس کے لیے ریمائنڈنگ ہو جائے، تاکہ وہ اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارے. یعنی قرآن ایک طرح کی یاد دہانی ہے. اس کے ساتھ ہم یہاں پر ہمارا نصف ہوتا ہے آیت نمبر 44 پر، اور ہم یہاں پر 6 منٹ کی بریک لیتے ہیں 12:10 تک، اور پھر 12:10 پہ انشاءاللہ ہم اس سے آگے کنٹینیو
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آیت نمبر 45 سورہ نحل. سو کیا بے خوف ہو گئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے بری تدبیریں کی اس بات سے کہ دھسا دے اللہ ان کو زمین میں، یا آ جائے ان پر عذاب ایسی طرف سے جس طرف سے نہیں ہے انہیں گمان بھی. یعنی یہ لوگ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشوں کے جال بنتے ہیں، بننے میں مگن ہیں، مگر حق کی دعوت کا راستہ روکنے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں. کیا یہ ڈرتے نہیں کہ اللہ چاہے تو انہیں اس جرم کی پاداش میں زمین میں دھسا سکتا ہے؟ یا آپ پکڑے ان کو چلتے پھرتے سو نہیں ہے وہ عاجز کرنے والے اللہ کو، یا پکڑے ان کو گھٹاتے گھٹاتے. سو بے شک تمہارا رب بڑا شفقت والا نہایت رحم کرنے والا ہے. یعنی اب اس میں دیکھیں کہ اس کا آپ آیت نمبر 47 کا یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ یہاں انہیں پکڑے خوف دلا کر، تو حقیقت میں یہ ہے کہ تمہارا رب بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا. یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے نافرمانوں کو اچانک بھی پکڑ سکتا ہے، مگر چونکہ وہ بہت شفیق رحم فرمانے والا ہے اس لیے بے خبری میں عذاب لے کر آتا، اور اس قوم کو پوری طرح متنبع کیا جاتا ہے، حجت کے تمام تقاضے پورے کیے جاتے ہیں، تب کہیں جا کر عذاب کا فیصلہ ہوتا ہے. جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 15 میں آتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ ہم رسول نہ بھیجیں. یعنی ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے رسول بھیجا گیا جس نے ان پر حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا اچھی طرح واضح کیا، یعنی حجت تمام کی. اس کے باوجود اگر وہ ایمان نہیں لاتے، کفر اور ظلم پر اڑے رہتے ہیں، تو پھر انہیں عذاب دے کر نیست و نابود کر دیا گیا. کیا نہیں دیکھتے وہ کہ اسے کے پیدا کیا اللہ نے جس چیز کو ڈھلتے ہیں اس کے سائے دائیں جانب سے اور بائیں جانب سے سجدہ کرتے ہوئے اللہ کو، اور وہ اظہار عجز کرتے ہیں. یعنی جب سورج نکلتا ہے تو تمام چیزوں کے سائے زمین پر بچھے ہوئے اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. پھر سورج کے بلند ہونے کے ساتھ ساتھ یہ سائے بھی سمٹتے چلے جاتے ہیں. پھر سورج ڈھلنے کے ساتھ ساتھ دوسری سمت میں پھیلتے ہوئے یہ سائے پھر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور اللہ ہی کو سجدہ کرتا ہے جو کوئی ہے آسمانوں میں اور جو کوئی زمین میں، اور جاندار اور فرشتے، اور وہ تکبر نہیں کرتے، ڈرتے ہیں اپنے رب سے جو ان پر بالا دست ہے، اور کرتے ہیں جو حکم دیا جاتا ہے. اور فرمایا اللہ نے نہ بناؤ معبود دو دو، حقیقت یہ ہے کہ وہ تو معبود ہے ایک ہی، سو مجھی سے ڈرو. اور اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور اسی کا دین ہے دائمی، سو کیا غیر اللہ سے ڈرتے ہو؟ سو جو تمہارے پاس نعمت ہے وہ اللہ ہی کی دی ہوئی ہے، پھر جب چھوئے تمہیں کوئی ضرر تو اسی سے فریاد کرتے ہو، اور جب وہ دور کر دیتا ہے تکلیف تم سے تو اچانک ایک گروہ تم میں سے اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے کہ ناشکری کریں اس کی جو دی ہم نے انہیں. سو مزے اڑا لو، پھر عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا اس کا انجام. آیت نمبر 56 اور مقرر کرتے ہیں ان یعنی غیر اللہ کو جنہیں وہ نہیں جانتے ایک حصہ اس میں سے جو دیا رزق ہم نے ان کو. اللہ کی قسم
البتہ پرسش ہوگی تم سے اس پر جو وہ بہتان باندھتے ہو۔ اب یہ اس حوالے سے ہم سورہ انعام کی آیت نمبر 136 میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ لوگ اپنے کھیتوں کی پیداوار جانوروں میں سے جہاں اللہ کے لیے حصہ نکالتے ہیں اپنے معبودوں کے لیے بھی حصہ نکالنے کا خاص اہتمام کرتے تھے، اور وہ ٹھہراتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں، اور وہ تو پاک ہے اس سے، اور وہ اپنے لیے جو وہ خود چاہیں، اور جب خبر دی جاتی ہے ان میں سے کسی کو بیٹی کی تو ہو جاتا ہے چہرہ اس کا سیاہ اور وہ غم میں ڈوب جاتا ہے، چھپتا پھرتا ہے لوگوں سے بوجہ اس بری خبر کے کہ جس کی بشارت دی گئی اسے، یعنی وہ یہ ایسے سمجھتا ہے کہ وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا، کیا زندہ رکھے اسے ذلت کے ساتھ یا دبا دے اس کو مٹی میں، خبردار برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو نہیں ایمان لاتے آخرت پر، بری حالت ہے، یعنی جو اپنے ایمان نہیں ہوتا تو ان کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے ہے زیبا صفت اعلیٰ، اور وہی ہے سب پر غالب بڑی حکمت والا، اور اگر پکڑتا اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کی بنا پر تو نہ چھوڑتا زمین پر ایک بھی چلنے والا، لیکن ڈھیل دیتا ہے ان کو ایک وقت معین تک، پھر جب آ جائے گی ان کی میعاد تو نہ پیچھے رہ سکیں گے گھڑی اور نہ آگے بڑھ سکیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ مہلت دیتا رہتا ہے اس وقت تک جب تک کہ ان کی میعاد، وہ جو وقت ان کا مقرر ہے، اور ٹھہراتے ہیں اللہ کے لیے ایسی باتیں جو خود پسند نہیں کرتے، یعنی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، خود تو اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں کرتے، اور بیان کرتی ہیں ان کی زبانیں جھوٹ کہ ان کے لیے بھلائی ہے، نہیں کچھ شک کہ ان کے لیے ہے دوزخ، بے شک یہی لوگ سب سے پہلے جھونکے جائیں گے، یعنی ان کی زبانیں کیا جھوٹ بھلائی کا بیان کرتی ہیں کہ جب وہ کہتے ہیں جب ہمیں اس دنیا میں ملا ہے تو وہاں بھی ملے گا، یہی چیز ہم سورہ کہف میں بھی پڑھیں گے۔ قسم ہے اللہ کی بے شک بھیجے ہم نے رسول امتوں کی طرف تجھ سے پہلے، پھر سجا دیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو، تو وہی ہے رفیق ان کا آج کے دن، کیسے شیطان اعمال کو سجاتا ہے کہ دیکھیں کہ غلط چیزوں کو کہتا ہے یہ تو ہماری تہذیب ہے، ہمارے ٹریڈیشنز ہیں، اور وہی چیز جو ہے پھر وہ اچھی سمجھے جانے لگتی ہے، پھر سجا دیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو، سو وہی ہے رفیق ان کا آج کے دن، اور ان کے لیے ہے دردناک عذاب، اور نہیں نازل کی ہم نے تجھ پر کتاب مگر اس لیے کہ تو بیان کرے ان پر وہ باتیں کہ اختلاف کرتے ہیں جس میں، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے، اور اللہ نے برسایا آسمان سے پانی، ایک منٹ ہولڈ کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 64، اور نہیں نازل کی ہم نے تجھ پر کتاب مگر اس لیے کہ تو بیان کر دے ان پر وہ باتیں کہ اختلاف کرتے ہیں جس میں، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے،
اب یہاں پر ہدی و رحمت لقوم یؤمنون آ رہا ہے، اور اس سے پہلے ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 57 اور 58 پر پڑھ چکے ہیں، جہاں پر قرآن کو شفا اور ہدایت ہونے کا بتایا گیا تھا۔ اور اللہ نے برسایا آسمان سے پانی، پھر زندہ کر دیا اس سے زمین کو بعد خشک ہونے کے، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں، اور بے شک تمہارے واسطے چوپایوں میں ایک سبق ہے، پلاتے ہیں ہم تمہیں اس سے جو ان کے پیٹوں میں ہے، مابین گوبر اور خون کے دودھ، خالص جو خوشگوار ہے پینے والوں کے لیے، اور پھلوں میں سے کھجور اور انگور کے تم بناتے ہو اس سے نشہ آور چیز بھی، اور روزی اچھی، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ اب اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی مختلف نعمتوں کا الگ الگ تذکرہ آ رہا ہے، اور اگلی آیت میں نحل کا لفظ آ رہا ہے، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور ڈال دیا تیرے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں ڈال دیا، یعنی اس کی فطرت میں ڈال دیا تیرے رب نے شہد کی مکھی کے، کہ بنائے پہاڑوں میں اپنے چھتے اور درختوں میں جہاں وہ اونچی اونچی چھتریاں بناتے ہیں، پھر کھاتی چلی جا ہر قسم کے میوے، سو چل راہیں اپنے رب کی جو ہیں نرم اور آسان، نکلتی ہیں ان کے پیٹوں سے، نکلتی ہے ان کے پیٹوں سے پینے کی ایک چیز، پینے کی کون سی چیز؟ شہد، الگ الگ ہے رنگ اس کے، اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے، بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ یعنی مختلف پھلوں کی تاثیرات شہد میں آ جاتی ہیں، پھر ان کے رنگ میں، خوشبو میں ڈفرنس آ جاتا ہے۔ اور اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہی تم کو موت دیتا ہے، اور بعض تم میں سے وہ ہے جو پہنچ جاتا ہے بدترین عمر کو، تاکہ نہ سمجھے باوجود سوجھ بوجھ رکھنے کے، جو ڈیمنشیا ہو جاتا ہے، اور کچھ بھی، بے شک اللہ ہی جاننے والا، قدرت اور رکھنے والا، یعنی بڑے بڑے عالم فاضل جو ہوتے ہیں ایک عمر میں پہنچ کے ان کے کچھ سوجھ بوجھ نہیں رہتی۔ اور اللہ نے فضیلت عطا کی تم میں سے بعض کو بعض پر روزی میں، سو نہیں وہ لوگ جنہیں فضیلت دی دیتے اپنا رزق انہیں جو زیر دست ہیں ان کے، تاکہ وہ برابر ہو جائیں، کیا پھر نعمت الہی کے منکر ہیں؟ یعنی اس کو آپ اس طرح سے آیت نمبر 71 کو سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی اپنے نوکروں کو یا اپنے غلاموں کو اپنے رزق میں برابر کا حصے دار نہیں بناتا، تو پھر اللہ تعالیٰ کس طرح سفارشیوں کو ملکیت کا حق دے سکتا ہے؟ اب اس میں آپ کے صرف آپ کے رزق سے مراد مادی اسباب کے علاوہ ہر طرح کی صلاحیتیں شامل ہیں، جس طرح ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ذہنی استعداد فرق دی ہے، جسمانی طاقت ایک جیسی نہیں، جینز فرق ہے، تمام صلاحیتیں برابر نہیں، تو مادی اسباب و وسائل کے علاوہ یہ سب چیزیں مختلف لوگوں کی مختلف ہیں، کسی کو کسی چیز میں فضیلت دی ہے، کسی کو کسی چیز میں فضیلت دی ہے، تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ عمرہ اپنی دولت اور جائیدادیں اپنے غلاموں میں تقسیم کر دیں، یا پھر ان کو جائیدادوں کا مالک بنا لیں۔ تو اگر تم لوگ اپنے غلاموں کو اپنے ساتھ ملکیت میں شریک نہیں کرتے، تو کیا اللہ تمہارے جھوٹے معبودوں کو اپنے برابر کر لے گا؟ اور یہ جو ان کا خیال ہے کہ ایک بڑا خدا ہے، کچھ چھوٹے خدا ہے، کچھ چھوٹے خدا بڑے خدا سے ان کی سفارش کریں، تو کیا اللہ پر ان کی دھونس چلے گی؟ یا اللہ نے ان میں سے کسی کو یہ اختیار دے رکھا ہے کہ وہ اس سے اپنی کوئی بات منوا لے؟ اور اللہ ہی نے پیدا کیے تمہارے لیے تمہی میں سے جوڑے، اور پیدا کیے تمہارے لیے تمہارے جوڑوں سے بیٹے اور پوتے۔ اب اس میں زوج کا ورڈ جو ہے وہ اسپاؤس کے لیے آتا ہے، یعنی شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر، اور کھانے کو دی تم کو پاکیزہ چیزیں، پھر کیا یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کو جھٹلاتے ہیں؟
اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ان کی کہ نہیں ہے جن کے اختیار میں ان کا رزق آسمانوں سے اور زمین سے کچھ بھی، اور نہ ہی وہ طاقت رکھتے ہیں۔ سو مت گھڑو، بیان کرو اللہ کے بارے میں مثالیں، بے شک اللہ ہی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور دو اور ایسی مثالیں آ رہی ہیں۔ آیت نمبر 75 میں آتا ہے، اللہ نے مثال بیان کی کہ ایک غلام کی جو اختیار نہیں رکھتا کسی چیز پر۔ اب اللہ تعالیٰ نے پھر یہ ایک مثال جو ہے یہ شرک کی نفی کے لیے بیان کی ہے کہ ایک بندہ وہ ہے جو کسی کا غلام اور مملوک ہے، اس کا کچھ اختیار نہیں، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا، اور ایک وہ ہے جس کو ہم نے اپنے پاس سے بہت اچھا رزق دیا ہے، وہ اس میں سے خرچ کرتا ہے چھپ کر بھی اور اعلانیہ بھی۔ یعنی رزق میں مال، علم، صلاحیتیں سب شامل ہیں۔ یعنی وہ شخص مال بھی خرچ کر رہا ہے، لوگوں کو تعلیم بھی دے رہا ہے، مختلف طریقوں سے لوگوں کو فائدے پہنچا رہا ہے۔ تو کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ تو کل تعریف اور شکر اللہ کے لیے، لیکن ان کی اکثریت دل نہیں رہتی۔ یعنی ایک وہ شخص ہے اللہ کا بندہ جو اس کے دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فرائض سر انجام دے رہا ہے، لوگوں کو دین کی تعلیم دے رہا ہے، یا اگر مال والا ہے تو اپنا مال اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کر رہا ہے، محتاجوں کی طرف محتاجوں کی مدد کر رہا ہے۔ دوسری طرف ایک ایسا شخص ہے جس کے پاس کچھ اختیار اور قدرت نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے کچھ کر ہی نہیں سکتا، تو یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر آیت نمبر 76 میں آتا ہے، اور اللہ نے ایک اور مثال بیان کی دو اشخاص کی جن میں سے ایک گونگا ہے، وہ قدرت نہیں رکھتا کسی چیز پر، اور وہ اپنے آقا پر بھی بوجھ ہے، اور جہاں کہیں بھی وہ آقا اسے بھیجتا ہے وہ خیر لے کر نہیں آتا۔ تو کیا برابر ہوگا وہ اور وہ جو حکم دیتا ہے عدل کا اور سیدھی راہ پر قائم ہے؟ یعنی ایک شخص کے دو غلام ہیں، ایک غلام گونگا ہے جس کے پاس کوئی صلاحیت نہیں، الٹا اپنے مالک پر بوجھ بنا ہوا ہے، کام وغیرہ کچھ نہیں کرتا، صرف روٹیاں توڑتا ہے، اور اگر مالک اسے کسی کام سے بھیج دے تو الٹا کام خراب کر کے آتا ہے۔ یعنی مثال دو غلاموں کی چل رہی ہے کہ سب انسان اللہ کے غلام ہیں۔ ایک وہ غلام ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو میری نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، مگر میرا کوئی کام نہیں کرتے، میرے دین کی کچھ خدمت نہیں کرتے، میری مخلوق کے کچھ کام نہیں آتے، یہ لوگ اللہ کے اس غلام کی مانند ہیں جو اپنے آقا پر بوجھ ہے۔ دوسری طرف اللہ فرما رہے ہیں وہ بندے اور غلام ہیں جو دن رات میری رضا جوئی کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، نیکی کا حکم دے رہے ہیں، برائی سے روک رہے ہیں، میری دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں اپنا تن من اور دھن کی قربانیاں لگا رہے ہیں۔ تو پھر دونوں طرح کے انسان کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ ہم چلتے ہیں آیت نمبر 77 کی طرف، اور اللہ ہی کے پاس ہے بھید آسمانوں کا اور زمین کا، اور نہیں ہے قیامت کا معاملہ مگر جیسے آنکھ کا جھپکنا یا اس سے قریب تر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اللہ نے نکالا تم کو شکموں سے تمہاری ماؤں کے، اور نہ جانتے تھے تم کچھ بھی، اور دیے تم کو کان اور آنکھیں اور دل۔ افئدہ کا ترجمہ دل سے بھی آیا اور عقل سے بھی آیا، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اب انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو سب سے زیادہ وہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے۔ کیا نہیں دیکھا انہوں نے پرندوں کو قاعدے کے پابند آسمان کی فضا میں اڑتے، نہیں تھامتا انہیں کوئی مگر اللہ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اور اللہ نے بنا لیا تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکونت کی جگہ، اور بنائے تمہارے لیے مویشی کی کھالوں سے گھر کہ ہلکے پاتے ہو تم انہیں دن اپنے سفر کے۔ یعنی کہ خیمے بنتے ہیں جو جانوروں کی کھالوں سے، اور اپنے قیام کے دن، اور ان کی اون جو بھیڑوں کی اسے اون حاصل ہوتی ہے، اور پشم جو اونٹ کے بالوں سے بنتے، اور بالوں سے یعنی بکری کے بالوں سے،
اسباب اور استعمال کی چیزیں ایک مدت تک کارآمد، یعنی فائبر اس سے مراد ہے۔ اور اللہ ہی نے بنائے تمہارے لیے اپنی چیزوں کے سائے، اور بنائی تمہارے لیے پہاڑوں میں پناہ گاہیں، اور بنائے تمہارے لیے کرتے جو بچاتے ہیں تم کو گرمی سے۔ اب پہاڑوں میں پناہ گاہیں سے مراد غار ہیں، کرتے جو بچاتے ہیں تمہیں، ان سے مراد زرے ہیں، جو جنگ میں کرتے جو بچاؤ ہیں تمہارا جنگ میں، اس سے مراد زرے ہیں۔ اس طرح پورا کرتا ہے اللہ اپنی نعمت تم پر تاکہ تم فرما بردار بنو۔ پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو بس تیرے ذمے ہے پہنچا دینا پیغام حق کا صاف صاف۔ پہچانتے ہیں اللہ کی نعمت پھر بھی انکار کرتے ہیں اس کا، اور اکثر لوگ اس میں سے ناشکرے ہیں۔ اور جس دن ہم کھڑا کریں گے ہر امت میں سے ایک گواہ، اور وہ ایک گواہ کون ہوگا؟ اس امت کا رسول۔ پھر نہ اجازت دیں گے ان کو جنہوں نے کفر کیا، اور نہ ہی وہ توبہ کر سکیں گے، یعنی رسول کو اپنی قوم کے خلاف گواہی دینی ہوگی۔ اب یہ جو آیت نمبر 84 میں آ رہا ہے، یہی چیز ہم اس سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 میں، سورہ نساء کی آیت نمبر 41 میں پڑھ چکے ہیں کہ ہر امت میں سے جس کا گواہ کا ذکر ہے وہ اس امت کا نبی یا رسول ہوگا۔ پھر اس کے بعد سورہ آراف میں نے آیت نمبر 6 میں یہ پڑھا تھا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ ہم ضرور پوچھیں گے ان سے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے، یعنی روز محشر ہر امت کی پیشی کے وقت اس امت کا رسول عدالت کے سرکاری گواہ کی حیثیت سے گواہی دے گا کہ اے اللہ، تیری طرف سے جو پیغام مجھے اس قوم کے لیے ملا تھا میں نے وہ ان تک پہنچا دیا ہے۔ اس وقت انہیں کوئی موقع نہیں فراہم کیا جائے گا اور کہ وہ اپنا عذر تراش کر اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اور جب دیکھیں گے وہ جنہوں نے ظلم کیا عذاب کو، تو پھر نہ کم کیا جائے گا ان پر سے اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ اور جب دیکھیں گے جنہوں نے شریک کیا اپنے شریکوں کو، یعنی جنہیں وہ اللہ کے ساتھ شریک بناتے تھے، چاہے حضرت عیسیٰ کو بناتے تھے یا جو مزاروں کی قبروں کی پرستش کرتے تھے جیسے حضرت عبد القادر جیلانی کو، بزرگوں کو اللہ کا شریک بناتے تھے، کہیں گے اے ہمارے رب، یہ ہیں ہمارے شریک جنہیں ہم پکارتے تھے تیرے سوا۔ سو ڈالیں گے وہ شریک ان مشرکوں کی طرف یہ بات کہ یقیناً تم جھوٹے ہو۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے یا جو بھی بزرگ ہوں گے وہ کہیں گے کہ ہم نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ تم ہماری عبادت کرو، ہم نے تو تمہیں صرف ایک اللہ کی عبادت کا کہا تھا۔ اور آ پڑیں گے اللہ کے آگے اس دن عاجز ہو کر، اور کھو جائے گا ان سے جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور روکا لوگوں کو اللہ کے راستے سے، بڑھا دیں گے ہم ان کے لیے عذاب پر عذاب پاداش میں ان کی شرارتوں کے، یعنی جو انہوں نے لوگوں کو ورغلایا اس کی وجہ سے۔ اور جس دن کھڑا کریں گے ہم ہر امت سے ایک گواہ، وہی جو رسول ہوگا اس امت کا، کیونکہ رسول کے لیے شاہد کا لفظ بھی آتا ہے، شہید کا لفظ بھی آتا ہے، ان پر سے اور انہی میں سے، اور لائیں گے ہم تجھے اے نبی گواہ ان لوگوں پر، یعنی قریش پر، اور نازل کی ہم نے تجھ پر کتاب بیان ایک شے کا، اور ہدایت اور رحمت اور خوشخبری مسلمانوں کے لیے۔ بے شک حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا، اللہ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا، اور دینے کا قرابت داروں کو مالی مدد، اور منع کرتا ہے بے حیائی سے اور برائی سے اور سرکشی سے، اور سمجھاتا ہے تم کو تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ اور پورا اب یہاں پر ایک رائے یہ کہ یہاں پر اہل کتاب سے اب آگے خطاب آ رہا ہے، اور پورا کرو اللہ کا عہد جب تم آپس میں عہد کرو، اور نہ توڑو قسموں کو بعد ان کے پختہ کرنے کے، اور یقیناً ٹھہرا چکے تم اللہ کو اپنے اوپر ضامن، اور بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔
اور نہ ہو اس عورت کی مانند، یعنی اس دیوانی عورت کی مانند جس نے توڑا اپنا کاتا ہوا سوت بعد محنت سے بنانے کے ٹکڑے ٹکڑے۔ یعنی اب یہ تمثیل ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم تو نبی کے آنے کے منتظر تھے، تانا بانا جوڑے بیٹھے تھے، تو تم نہ اسے توڑ ڈالو، تم بناتے ہو اپنی قسموں کو دخل دینے کا بہانہ، یعنی جو تمہارے تعصب ہے، قومی تعصب ہے، کشاکش ہے باہمی معاملات میں کہ ہو جائے ایک گروہ بڑھ کر دوسرے سے، یعنی جو 2000 سے بنی اسرائیل کو فضیلت تھی اب وہ اسے کیوں نہیں مل رہی۔ یہ تو آزماتا ہے تم کو اللہ اس بات سے اور اس سے، اور البتہ بیان کرے گا تمہارے لیے روز قیامت وہ بات جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے کہ تم حق پرست ہو یا تم نسل پرست ہو۔ اور اگر چاہتا اللہ تو بنا دیتا تم کو ایک امت، ایک ہی امت، لیکن گمراہ کر دیتا ہے جس کو چاہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہے، اور البتہ تم سے ضرور باز پرس ہوگی اس کی بابت جو تم کرتے تھے دنیا میں۔ اور نہ بناؤ اپنی قسموں کو دخل دینے کا بہانہ آپس میں کہ اکھڑ جائیں پاؤں بعد جم جانے کے، اور چکھو تم سزا اس بات ہی کہ روکا تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے، اور تمہارے لیے ہوگا عذاب بہت بڑا۔ اور مت بیچو اللہ کے عہد کو بدلے میں تھوڑے مول کے، یعنی اپنی چودراہٹ کی خاطر، بے شک جو اجر اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو، اور جو تمہارے پاس ہے ختم ہونے والا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے باقی رہنے والا ہے، اور ضرور دیں گے ہم ان کو جنہوں نے صبر کیا ان کا اجر اچھے کاموں پر جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور جس نے عمل کیے نیک، مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو ہم اس کو دیں گے پاکیزہ زندگی، اور عطا کریں گے ہم انہیں ان کا اجر اچھے کاموں پر جو وہ کیا کرتے تھے۔ سو جب تو پڑھنے لگے قرآن تو پناہ لے اللہ کی شیطان مردود سے، اس لیے ہم جو تعوذ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں قرآن پڑھنے سے پہلے، اس وجہ سے پڑھتے ہیں کہ یہ حکم آیا ہے نمبر 98 میں۔ حقیقت یہ ہے کہ نہیں ہے اس کا کچھ زور ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، در حقیقت اس کا زور انہی پر ہے جو اسے اپنا رفیق بناتے ہیں اور جو اس کی وجہ سے شرک کرتے ہیں۔ اور جب ہم بدلتے ہیں ایک آیت کی جگہ دوسری آیت اور اللہ خوب جانتا ہے اس کو جو وہ نازل کرتا ہے، تو کہتے ہیں بے شک تو گھڑتا ہے، حالانکہ اکثر ان میں سے نہیں جانتے۔ یعنی آپ اس کو یوں کہہ لیں کہ جب ایک دور میں ایک حکم صحیح تھا، پھر وہ منسوخ کر کے اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم دے دیا، جیسے ایک بیماری کے دوران ڈاکٹر ایک دوا دیتا ہے، پھر جب مریض میں اتنی بہترائی ہو جاتی ہے تو وہ ڈاکٹر دوسری دوا دے دیتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے۔ اور اس سے پہلے یہ مضمون ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106 میں پڑھ چکے ہیں۔ مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا، تو یہ چیز ہم پہلے وہاں پر پڑھ چکے ہیں۔ اب آیت نمبر 102 پڑھتے ہیں۔ کہہ دیجئے اسے نازل کیا ہے روح القدس نے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ، تاکہ ثابت کرے لوگوں کو جو ایمان لائے، اور ہدایت اور خوشخبری مسلمانوں کے لیے۔ اور البتہ ہم جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں یقیناً سکھاتا ہے اس کو ایک آدمی، یعنی اہل کتاب میں سے، زبان اس کی کہ منسوب کرتے ہیں وہ جس کی طرف اجمی ہے، جبکہ یہ زبان ہے عربی صاف۔ وہ کہتے تھے کہ اس نے ایک عالم سے تو اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، اس سے یہ قصے اور یہ کہانیاں، یہ ساری جو قرآن میں واقعات آتے ہیں تو یہ سمجھ سنتے ہیں۔
تو وہ اگر اسے اجمی کہتے تھے تو اگر وہ اجمی ہوتا تو اتنی صاف عربی سے میں کیسے پڑھتا. بے شک جو لوگ نہیں لاتے ایمان اللہ کی نشانیوں پر، نہیں ہدایت دیتا ان کو اللہ، اور ان کے لیے ہے عذاب دردناک. بے شک گھڑتے ہیں جھوٹ وہی لوگ جو نہیں لاتے ایمان اللہ کی نشانیوں پر، اور وہی لوگ جھوٹے ہیں. اور جس نے کفر کیا اللہ کے ساتھ ایمان لانے کے بعد، سوائے اس کے کہ جسے مجبور کیا گیا، یعنی اگر جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہنے کی اجازت ہے اور دل اس کا مطمئن ہو ایمان پر، لیکن وہ جس نے کھول دیا کفر کے لیے اپنا سینہ، تو ان پر غضب ہے اللہ کا، اور ان کے لیے ہے عذاب بہت بڑا. یہ اس لیے کہ انہوں نے ترجیح دی دنیاوی زندگی کو آخرت پر، اور اس لیے کہ اللہ نہیں ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو کافر ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ مہر کر دی اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر، اور یہی لوگ ہیں جو غافل ہیں. یعنی یہ لوگ دنیا طلبی اور ہوا پرستی کے نشے میں ایسے بدمست اور بے ہوش ہیں کہ ان کے ہوش میں آنے کی کوئی امید ہی نہیں. اللہ کی دی ہوئی قوتیں انہوں نے سب بیکار کر دی، اور آخر کانوں سے حق سننے کی آواز، آنکھوں سے حق کے نشان دیکھنے اور دلوں سے حق بات سمجھنے اور سوچنے کی توفیق سلب ہو گئی. آیت نمبر 109. نہیں شک اس میں کہ یہی لوگ آخرت میں خسارہ پانے والے ہیں. پھر بے شک تیرا رب ان کو جو ہجرت کر گئے ایذائیں اٹھانے کے بعد، پھر جہاد کیا اور ثابت قدم رہے، بے شک تیرا رب ان باتوں کے بعد بڑا بخشنے والا اور نہایت رحم کرم کرنے والا ہے. جس دن آئے گا ہر شخص جھگڑتا ہوا اپنی ذات کے بارے میں، اور پورا پورا دیا جائے گا ہر شخص کو اس کے عملوں کا بدلہ، اور ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. یعنی ماں باپ بہن بھائی بیوی اولاد احباب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. ہر ایک کو اپنی عذاب الہی سے بچنے کی فکر پڑی ہوگی. بیان کی اللہ نے ایک مثال ایک بستی کی جہاں امن اور چین تھا، چلا آتا تھا اس کے پاس رزق با فراغت ہر جگہ سے. پھر ناشکری کی انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی، پھر چکھایا ان کو اللہ نے کہ اور بنا دیا اوڑھنا بھوک اور ڈر کو بدلے میں اس کے جو وہ کیا کرتے تھے. اب آیت نمبر 112 کے بارے میں دو رائے ہیں. ایک تو یہ کہ قوم سبا کا ذکر ہے، یہ اس کی ڈیٹیل ہم انشاءاللہ سورہ سبا میں پڑھیں گے. اور ایک دوسری اس میں رائے ہے کہ یہ مکہ کا ہی ذکر ہے جس میں قحط کی صورت میں عذاب آیا تھا. آیت نمبر 113. اور البتہ آیا ان کے پاس ایک رسول انہی میں سے، پھر جھٹلایا انہوں نے اس کو، پھر آ پکڑا انہیں عذاب نے، اور وہ تھے ہی ظالم. سو کھاؤ اس سے جو رزق دیا تمہیں اللہ نے حلال اور پاکیزہ، اور شکر کرو اللہ کی نعمت کا اگر ہو تم اسی کے عبادت گزار. یعنی کہ ایک تو اس صورت میں نعمتوں کا بہت تفصیل سے ذکر ہے، اور پھر یہ بھی فرمایا جا رہا ہے کہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. بے شک حرام کیا ہے اللہ نے تم پر مردار اور خون اور گوشت سور کا، اور جس پر نام پکارا جائے غیر اللہ کا، پھر جو مجبور ہو، نہ سرتابی کرنے والا ہو نہ حد سے بڑھنے والا ہو، تو بے شک اللہ بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. اب یہ جو ہم نے آیت نمبر 115 میں پڑھا ہے، یہ ہم قرآن مجید میں پہلے بھی کئی جگہ پڑھ چکے ہیں. یعنی انتہائی مجبوری کی حالت میں جان بچانے کے وقت تو وقتی طور پہ بقدر ضرورت حرام اشیاء استعمال میں لا کر جان بچائی جا سکتی ہے، لیکن نہ تو دل میں ان کی طلب ہو، نہ اللہ سے سرکشی کا ارادہ ہو، اور نہ ضرورت سے زیادہ کھائی جائے. اور مت کہو جو بنا لی ہیں باتیں تمہاری زبانوں نے جھوٹی، کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، کہ باندھو اللہ پر بہتان
جھوٹا، بے شک وہ لوگ مانتے ہیں اللہ پر بہتان جو جھوٹا، وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ یعنی حلال اور حرام تو وہی ہے جسے اللہ نے حلال اور حرام ٹھہراؤ، کسی چیز کے متعلق اپنی رائے قائم کر کے کہہ دینا یہ حلال ہے یا حرام ہے، کذب ہے، افترا ہے، اللہ پر بہتان ہے۔ آیت نمبر 117، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے اور ان کے لیے ہے عذاب دردناک، اور ان پر جو یہودی ہیں حرام کیا تھا ہم نے جو سنا چکے ہم تجھ کو اس سے پہلے، اور نہیں ظلم کیا ہم نے ان پر مگر وہ تھے خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے۔ یعنی یہ جو چیز ہم سورہ انعام کی آیت نمبر 146 میں پڑھ چکے ہیں، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 93 اور سورہ نساء کی آیت نمبر 160 میں گزر چکی ہے کہ حضرت یعقوب نے اپنی مرضی سے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت حرام کر لیا تھا، یعنی کسی بھی بیماری یا ناپسند ہونے کی وجہ سے، جس کی تعمیل کے بعد میں پوری قوم کرتی رہی۔ اس کے علاوہ مختلف حیوانات کی چربی بھی بنی اسرائیل نے اپنے اوپر حرام کر دی تھی۔ پھر بے شک تیرا رب ان لوگوں کو جنہوں نے برے عمل کیے نادانی سے پھر توبہ کر لی اس کے بعد اور اصلاح کر لی اپنی، بے شک تیرا رب ان باتوں کے بعد بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا، یعنی کفر سے توبہ کے بعد مسلمان ہونے اور پھر آئندہ کے لیے استقامت دین پر اللہ تعالیٰ تمام گزشتہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 120، بے شک ابراہیم تھا لوگوں کا پیشوا اور اللہ کا فرما بردار سے سب سے کٹ کر، اور نہ تھا مشرکوں میں سے، شکر گزار تھا اللہ کی نعمتوں کا، برگزیدہ کیا اور ہدایت دی اسے سیدھی راہ کی، یعنی کہ راستہ بنانے والے تھے اپنی ذات میں، اور دی ہم نے اسے دنیا میں خوبی، اور بے شک وہ آخرت میں نیک لوگوں میں سے ہے۔ پھر وہی بھیجی ہم نے تیری طرف اے پیغمبر کے پیروی کرو ابراہیم کے دین کی جو ایک طرف کا ہو رہا، اور نہ تھا وہ شرک کرنے والوں میں سے۔ یقیناً مقرر کیا گیا ہفتے کا دن ان لوگوں پر جو اختلاف کرتے تھے اس میں، اور بے شک تیرا رب فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان قیامت کے دن جن باتوں میں اختلاف کرتے رہے۔ اصل میں ملت ابراہیمی میں بھی ہفتے کے کا حکم نہیں تھا کہ اس دن صرف اللہ کی عبادت کرو، اس امت پر بھی نہیں تھا، بلکہ ان کا بھی جمعے کا ہی دن تھا۔ جب لیکن درمیان میں یہود نے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے ارشاد سے اختلاف کر کے اپنے لیے یہ دن منتخب کیا، تو حکم ہوا کہ اچھا اس دن کی تعظیم کرو اور اس روز مچھلی کا شکار نہ کرو، اور یہ حکم کسی نے مانا اور کسی نے نہ مانا، جس کے نتیجے میں وہ بندر اور سور بنا دیے گئے۔ پھر آگے ہمارے پاس آتی ہے آیت نمبر 125، اے پیغمبر بلا اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت سے اور نصیحت سے، بھلی طرح اور مناظرہ کر ان سے اس طرح جو بہتر ہو۔ اب یہاں پر آیت نمبر 125 سے یہ بہت اہم آیات آ رہی ہیں کہ دعوت دین کے 3 لیولز کون سے ہیں۔ کہ اے پیغمبر بلا اپنے رب کی طرف حکمت سے اور نصیحت سے۔ اب پہلی چیز حکمت سے، دوسری چیز نصیحت سے، اور تیسری چیز نصیحت سے بھلی طرح، اور تیسری چیز مناظرہ کر کے ان سے اس طرح جو بہتر ہو، بے شک تیرا رب ہی بہتر جانتا ہے اسے جو بھٹک گیا اس کے راستے سے، اور وہی بہتر جانتا ہے جو ہدایت پانے والوں کو ہی بہتر جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ اور اگر تم لوگ بدلا لو تو بدلا لو اسی قدر جس قدر سختی کی گئی تم پر، اور اگر صبر کرو تم تو بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے، اور صبر کر تو، اور نہیں ہے صبر کرنا تیرا مگر اللہ کی مدد سے، اور نہ غم کھا ان کے حال پر اور نہ تنگ دل ہو اس سے جو مکر و فریب کرتے ہیں، بے شک اللہ ساتھ ہیں ان کے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور جو نیکوکار ہیں۔ اب یہ ہم تھوڑی سی ان کے آخری آیات کی ڈیٹیل ڈسکس کرتے ہیں۔
اب آیت نمبر 125 کے حوالے سے یہ اپنے موضوع کے اعتبار سے بہت اہم آیت ہے کہ انسانی معاشرے کے اندر 3 قسم کے انسانوں کے حوالے سے دعوت دین کے 3 مدارج بیان کی گئے، جس میں سے پہلا وہ جو ہے جو معاشرے میں وہ لوگ جو انٹلیکچوئل طبقہ ہوتا ہے ان کو کس طرح سے بات بیان کرنی ہے، اور وہ معاشرے کی مجموعی سوچ اور مزاج کا تعین کرتا ہے، تو ان کو جذباتی تقاریر اور خوشکن واز متاثر نہیں کرتے، بلکہ ان کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو دلیل سے، حکمت سے ان کو بات سمجھانی پڑتی ہے۔ پھر دوسرا درجہ معوضہ حسنہ کا، یعنی اچھا اور خوبصورت واز، یعنی یہ درجہ عوام الناس کے لیے جو کسی بھی معاشرے میں اکثریت پر مشتمل ہوتے ہیں۔ پھر تیسرا درجہ جادلہم باللتی ہی احسن، جو کسی معاشرے میں خلق خدا کو گمراہ کرنے کے علم بردار ہوتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں سے مناظرہ کرنا پڑتا ہے، اور ان کے لیے خدایان حق کو خصوصی تعلیم اور تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم بدلہ لو تو جتنی تمہیں تکلیف دی گئی تو ٹھیک ہے، لیکن اگر صبر کرو تو بہتر ہے۔ اور آیت نمبر 127 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اور آپ کی وساطت سے سب مسلمانوں سے کہ اللہ پر جس قدر اعتماد ہوگا، جس قدر توکل ہوگا، جتنا اس کے وعدوں پر یقین ہوگا، اتنا ہی صبر میں آسانی ہوگی، کیونکہ یہ لوگ کفار اپنے کرتوتوں کے سبب عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، تو آپ ان کے انجام کے بارے میں رنجیدہ فکر مند نہ ہوں اور اپنا دل میلا نہ کریں۔ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں کرتے ہوئے درجہ احسان پر فائز ہوں گے، ان کو اللہ کی معیت، نصرت اور تائید ان کے شامل حال رہے گی۔ یہ مشرکین آپ کو کچھ گزند نہیں پہنچا سکیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔